امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بیان کرنے یا سنتوں کو عام کرنے کے لیے کیا عالم ہونا ضروری ہے؟ غیر عالم، جو عالم نہ اس کو واعظ کہنا حرام ہے۔ واعظ وہی کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو بیان ہوتا ہے، وہی جو شریعت کے مطابق جیسے بیان ہو رہا ہے اس وقت جو بیان ہو رہا ہے، تو یہ بھی شریعت کے مطابق ہی ہے۔ اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، تو یہ غیر عالم کو واعظ کہنا یہ حرام ہے۔ اچھا، اب اس میں جواز یعنی جائز ہونے کی صورتیں موجود ہیں۔ یا تو اس کا حافظہ ایسا مضبوط ہے کہ جو عالم نے فرمایا یا کسی عالم نے لکھا وہ اس کو لفظ تو لفظ یاد رہ گیا ہے اور اپنی یادداشت کے مطابق وہ درست بیان کر رہا ہے اپنی یاد پر، ٹھیک ہے نا، اور عالم نہیں ہے، تو یہ جائز ہونے کی صورت ہے کہ عالم کی بات وہ ہم تک پہنچا رہا ہے۔ دوسری صورت ہے عالم کا لکھا ہوا، جیسے دینی کتابیں، اب تو ماشاءاللہ ایک سے کتابیں، تو اب عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے ایز اٹ از پڑھ کر اگر غیر عالم سناتا ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے، بعضوں کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا، پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں، اس کو درست پڑھنا آتا ہو، تو اگر درست پڑھنا جانتا ہے، عالم دین نے لکھا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو لکھنا ہوتا ہے۔ اب بعض عالم کہلانے والے بھی ایسا لکھتے ہیں کہ بس وہ مطلب لکھتے ہیں، وہ نہیں مراد میری، جو واقعی عالم دین ہو، دین کا عالم ہو، درست قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے دین کی باتیں لکھی ہوں، تو وہ مطلب غیر عالم جو ہے، جو عالم نہیں ہے، وہ پڑھ کر ایز اٹ از جو لکھا اس کو پڑھ سکتا ہے اور پڑھ کے اسی کو بیان کے طور پہ وہ پڑھ کے بیان کر سکتا ہے۔ اب اس میں بھی پرابلم یہ کہ عالم کا لکھا ہوا تو یہ سامنے ہوتا ہے ہمارے، یہ مبلغین بھی یہ دھندے کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھاتے میرے بال سفید ہو گئے، زمانے سے سمجھاتا آ رہا ہوں، لکھ کر دیا ہے کہ یہ پھر انہیں چونکے چنانچہ نہیں کرنا، یہ لکھا ہوا ایک طرف ہوتا ہے، یہ ادھر ادھر دیکھ کے ڈیبیٹر کی طرح یہ یوں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ زبانی، اور اس میں بعض اوقات یہ گلاٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کلابازیاں بھی کھا جاتے ہیں، غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ جو لکھا ہے اب پڑھ کے سناتا ہے، لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ آج اچھا اب پتہ چلا کہ آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کی رضا آپ کو نہیں چاہیے، لوگوں کو متاثر کرنا ہے، تو ایسا بیان تو نہیں چلے گا، یہ اپنے کو نہ چاہیے، اللہ اور رسول کی رضا چاہیے۔ جو علماء نے ارشاد فرمایا، جو لکھا لفظ تو لفظ وہ پہنچانا ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ مطلب یعنی کہ وہ چونک کے چنانچہ کر کے اپنے مضمون کو نبھا سکے، یہ اہل علم ہوتے ہیں وہی اس کو نبھا سکتے ہیں، اور وہ بھی ہر اہل علم کہلانے والا نہیں نبھا سکتا، یہ تجربے کی بات ہے۔ باقی اہل علم ہو، اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو اور محتاط فی الدین بھی ہو، دین میں وہ محتاط بھی ہو، لاؤبالی پن اس میں نہ ہو، ہے نا، بالکل محتاط ہوگا وہ درست مطلب بیان کر پائے گا، ورنہ تو دنیا دیکھی بالی ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست بیان کرنے کی سعادت بخشے، اور سننا بھی وہی جائز ہے کہ جو مطلب درست ہو، کیا اگر وہ درست نہیں ہے قرآن و حدیث کے تعلق سے، یعنی جو بیان ہو رہا ہے لیکن اس میں غلطیاں، شرعی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس بیان کا سننا بھی گناہ ہے، جی ہاں، ثواب نہیں ہے، یہ مسئلے ہیں، کیونکہ دین کا نظام جاہلوں کو، ان پڑھوں کو، اور مطلب یعنی کہ فلم ایکٹروں کو اور پروفیسروں کو سونپ دیا، تو یہ کہاں جا کے ہم کو لا کھڑا کریں گے؟ تو یہ دین جو ہمیں سمجھائیں گے، سکھائیں گے، یہ علماء دین ہی سکھائیں گے، اور کوئی نہیں سکھائے گا، نہ اور کوئی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی اجازت ہے۔ یہ میں نے جو باتیں کی یہ بہت قیمتی بات ہے، اس کو گرے سے باندھ لیجئے۔ اگر یہ بہت سو کو میری باتوں پر شیطان وسوسے ڈالے گا، لیکن وہ شرعی دلیل کے ساتھ میری بات کا رد نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ہاں واہ 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 کریں گے یا الفاظ کا کھیل کھیلیں گے، تو یہ الفاظ کا کھیل تو بہت سارے کھیلنا جانتے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے دائرے میں رہتے نہیں کھیلتے، قرآن و حدیث کے سائے میں رہتے ہیں، اور ہم قرآن و حدیث کے سائے میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اور اسی میں انشاءاللہ ہماری کامیابی، ہماری آخرت کی بھلائی اسی میں کہ ہم قرآن و حدیث کے سائے میں رہیں، اپنی چرب زبانی اور الفاظ دانی پر نہ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔